صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عموماً میں جب جمعہ کے لیے آتا ہوں تو پہلے اب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں اور پھر اذان کی اجازت دیتا ہوں. اس دفعہ خیالوں میں کھویا ہوا یہ بھول ہی گیا اور تبھی میں تعجب کر رہا تھا کہ اذان کیوں نہیں فوراً شروع کی. تو اب میں اس کو کوتاہی کو دور کرتے ہوئے میں آپ کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. دنیا میں ہمیں جتنے کیمیاوی رد عمل دکھائی دیتے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو مستقل جاری و ساری ہیں اور ہم نہ ان کو روک سکتے ہیں نہ ان کو چلا سکتے ہیں. وہ قانون قدرت کی طرف سے ایک جاری نظام ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آغاز کے لیے کسی مدد اور سہارے کے محتاج ہوتے ہیں. جب تک انہیں چلنے کا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک وہ رد عمل جاری نہیں ہوتے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مددگار مقرر فرمائے ہوئے ہیں جو ان اس رد عمل کو چلانے کے لیے ایک قسم کے ٹریگر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لبلبے کا کام دیتے ہیں. وہ ٹریگر چلے تو وہ چلیں گے ورنہ وہ خاموش پڑے رہیں گے. اور ٹریگر کی مثال کے ساتھ ہی سب سے پہلی مثال جو سامنے آتی ہے وہ بارود کی ہے. کتنے ہی کارتوس ہیں یا بم ہیں جن کے اندر بارود پڑے ہوئے ہیں اور وہ بالکل بے ضرر ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے, لیکن ایک چھوٹا سا شعلہ جو ان کو چلنے کا حکم دیتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے چلنے میں, وہ جب ان پر چلے یا دھماکہ جو دھماکے سے چلنے والے بارود ہیں ان کے لیے ظاہر ہو تو اچانک ایک حیرت انگیز اور نہایت ہی برق رفتار سلسلہ کیمیاوی اثرات کا شروع ہو جاتا ہے. اس سے انسان نے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور انسان نے جتنی مشینیں ایجاد کی ہیں ان میں بہت حد تک خدا تعالیٰ کے اس جاری کردہ نظام سے استفادہ کیا گیا ہے. اب موٹر ہے, اس میں ایک پٹرول ہے جو دراصل موٹر کی غذا ہے جو ساری طاقت دیتا ہے چلنے کے لیے. لیکن اگر وہ بجلی کا شعلہ نہ چلے جو سٹارٹر سے چلتا ہے جس کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے,
تو کروڑوں ٹن بھی پٹرول کسی کے پاس پڑا ہو، کتنے ہی اس کو استعمال کرنے کے لیے جہاز یا موٹریں وغیرہ موجود ہوں، اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ چلانے کے لیے ایک مددگار، ایک معاون کی ضرورت ہے جو اسے بہرحال رہے گی۔ ان امور پر جب آپ غور کرتے ہیں تو انسانی زندگی میں بھی ہمیں اس کی بکثرت مثالیں دکھائی دیتی ہیں، اور اگر قانون قدرت پر انسان غور کرے اور ان مثالوں کو انسانی زندگی کی مثالوں پہ چسپاں کرے تو اس سے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں جماعت کو تحریک کر رہا ہوں مختلف نیک کاموں کی، اور یہ بتا کر کہ وقت، ویسے تو ہر انسان کے لیے وقت تھوڑا ہی ہے، لیکن ایک خاص سنگ میل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 100 سالہ جشن کا سنگ میل ہے، بحیثیت اجتماعی حیثیت سے جماعت کے پاس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور مختلف تحریکات کر رہا ہوں، اصلاح نفس کی، اصلاح معاشرہ کی، تعلق باللہ کو بڑھانے کے لیے اور تبلیغ کے لیے مستعد ہونے کے لیے، جل تر ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیلانے کے لیے جتنی بھی جد و جہد کی ضرورت ہے، جس نوع کی جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ لیکن بعض دوستوں کے بڑے معذوری کے خط آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمنا تو بیدار ہو گئی ہے لیکن طاقت نہیں ہے، اور بعض اپنے متعلق یہ لکھتے ہیں، اور جو اپنے متعلق لکھتے ہیں ان کے اندر ایک درد پایا جاتا ہے، دعا کی تحریک ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب ہم خطبہ سنتے ہیں یا کوئی پیغام سنتے ہیں تو دل میں ایک بڑا زبردست ولولہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر عمل کی قوت نہیں جاتی، اور ہم احساس محرومی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو اپنے متعلق نہیں لکھتے، دوسروں کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ تو خطبے دیتے رہتے ہیں، وہاں وہی حال ہے سب کا، اور فلاں میں یہ برائی پائی جاتی ہے اور فلاں میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ بعض عورتیں ہیں، وہ ان میں ان کی شکایتوں میں درد بھی پایا جاتا ہے، اور غیر کی شکایت بھی، یعنی خاوند کی، کہتی ہیں ہم نے تو یہاں تک بھی کیا کہ آپ کے خطبے ان کو سنائے بٹھا کے کہ یہ ہوتا ہے حسن سلوک معاشرے میں، عائلی زندگی یہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، وہی زندگی، وہی چال چلن، وہی رہن سہن، وہی ناانصافی یا سختی ان کے بیان کے مطابق۔ تو ان سب امور پر غور کرتے ہوئے میں نے اس کا یہی ایک جواب پایا کہ انسانی زندگی میں جسے ہم پٹرول کہتے ہیں، چلنے کی طاقت دینے والی چیز، وہ قوت جسے چلایا جائے تو پھر وہ بڑے عظیم الشان کارنامے دکھاتی ہے۔ وہ قوت کیا ہے انسان میں، اور تقریر اس قوت پہ کیا اثر کرتی ہے؟ تقریر اور نصیحت اور یاد دہانیاں، یہ سارے تو اس شعلے کی طرح ہیں جو بارود پر چلے تو اس میں ایک رد عمل جاری کر دیتا ہے، یا پیٹرول کو حکم دیتا ہے کہ تم چل پڑو، یا اسی قسم کی دوسری انسانی مشینوں میں انسان نے استفادہ کرتے ہوئے تعاون کا ایک نظام جاری کر دیا ہے۔ لیکن اگر پیٹرول نہ ہو تو وہ شعلہ بیکار جائے گا۔ خالی سٹارٹر چلا کے آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں موٹر میں، گھنٹوں تو سٹارٹر آپ کا ساتھ بھی نہیں دے گا، چند منٹ کے اندر اندر وہ بھی جواب دے دے گا، اور کسی قسم کی کوئی حرکت اس موٹر میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب پھر مجھے قرآن کریم میں یہ ملا، فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ قرآن کریم نے بھی انسانی نظام میں ایک پیٹرول کا، ایک قوت کے ذخیرے کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ باوجود اس کے کہ آسمان سے نور نازل ہو چکا، ہر قسم کی ہدایت مل گئی، اور دلوں کو گرمانے والا وجود جیسا پہلے کبھی نہیں آیا تھا ویسا وجود ظاہر ہو گیا، لیکن جب تک تمہارے اندر وہ غذا موجود نہیں ہوگی جس سے قوت پا کے تم آگے چلو گے،
اس وقت تک یہ ساری نصیحتیں، یہ سارے کارخانے بیکار جائیں گے۔ تو فرمایا فتزودوا، تم زیادہ راہ تو لو، سفر پہ روانہ ہونا چاہتے ہو، دل میں خواہشیں پیدا ہو گئی ہیں، یہ چاہتا ہے ہم بھی حرکت کریں اور ایک فعال وجود بن جائیں، لیکن زیادہ راہ کوئی نہیں۔ تو وہ زیادہ راہ ہے کیا؟ جس کی قوت سے روحانی سلسلے چلتے ہیں، وہ تقوی ہے۔ اب اس جواب کی روشنی میں جب آپ ان سب حالات پر نظر ڈالیں جو جماعت پر گزر رہے ہیں، تو ہر دفعہ یہی جواب ملے گا۔ جب متقی کے کان پر آواز پڑتی ہے تو صرف اس کا وجود متحرک یعنی مرتعش نہیں ہوتا، بلکہ متحرک ہو جاتا ہے۔ صرف لرزہ ہی نہیں طاری ہوتا اس کے وجود پر، بلکہ مستقلاً وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس نوع سے کا بھی کام آپ اس سے لینا چاہیں، جس سمت میں بھی اسے حرکت دیں، وہ ایک نتیجہ خیز وجود بن جاتا ہے۔ اور جب تقوی کی کمی ہو تو ارتعاش پھر بھی آ جاتا ہے۔ بسا اوقات لاکھوں آدمی ایک جلسے پر کسی کا واعظ سن رہے ہوں، ان کا وجود بعض نسائے سے متاثر ہو کر کانپ اٹھتا ہے، واقعتاً ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے بدن پہ، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ جاتے ہیں تو گنتی کے چند ہوں گے جن کے اندر وہ قوت کار فرما ہو چکی ہو جو ان کے وجود کے اندر پہلے ہی تھی، لیکن مخفی تھی، خابیدہ حالت میں تھی، اور پھر دوبارہ انہیں چنگاری کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ جو ارتعاش ہے وہ ایک مستقل حرکت کی شکل سے اختیار کر لیتا ہے، وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو اگر واقعتاً ان بیویوں کا بیان درست ہے جو اپنے خامدوں کا ذکر کرتی ہیں اور بڑے درد کے حالات لکھتی ہیں، تو اگر ان کے اندر وہ تقوی نہیں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دعا مانگیں، اور اسی لیے قرآن کریم نے تقوی کے لیے جو ہمیں دعا سکھائی، اس میں عجیب بات ہے کہ آئلی زندگی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے خدا ہمیں ہمارے جوڑوں سے دل کی ٹھنڈک، دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ قرۃ اعین سے مراد دونوں چیزیں ہیں، آنکھ کی ٹھنڈک یعنی دل کا چین اور سکون، اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا۔ یہ متقیوں کے لیے امام بنانے کی دعا بہت ہی حیرت انگیز سبق قوموں کے لیے اپنے اندر رکھتی ہے، اور اگرچہ اس نسبت سے یہاں پہلا اطلاق اس کا اولاد پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان پر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، لیڈرشپ اگر متقیوں کی نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ لیڈرشپ میں تقوی سے قوت پیدا ہوتی ہے، اور ہر تقوی کا اپنا الگ الگ میدان ہے۔ انسانی زندگی میں جو مذہب کے علاوہ مضامین ہیں ان کے اندر بھی تقوی کا مضمون چلتا ہے۔ جو سیاست ہے اس میں اگر قوم اپنے مقصد کے سے مخلص نہ ہو، اپنے وطن کی محبت میں مخلص نہ ہو، تو وہ غیر متقی قوم ہے۔ اس کے لیڈر ہزار کوشش کریں، ان کے اندر کوئی مستقل تبدیلی، کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک شور ڈالتے رہیں گے، وہ منہ سے جھاگ بھی نکالتے رہیں گے، لیکن قوم جیسا کہ بے عمل تھی ویسی ہی بے عمل رہے گی، کیونکہ خالی سٹارٹر ہے ان کے پاس، اور وہ زیادہ راہ نہیں ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اسی طرح مذہب کی دنیا میں بھی یہی حال ہے، اور تقوی کے نتیجے میں ہی قومیں آگے بڑھا کرتی ہیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں اپنے تقوی کی فکر رہتی ہے، وہی ہیں جو حقیقت میں ہدایت پانے کے اہل ہیں،
اور ایک وہ ہیں جو دوسرے کی تقوی کی فکر نہیں کرتے بلکہ دوسرے کی برائیوں کا کھوج نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے اپنا تقوی رکھ لیا ہے اور غیر میں تقوی کی تلاش رکھ لیا ہے۔ حالانکہ تقوی کی تلاش سے نہ ان کا تعلق ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے تقوی کی کوئی فکر ہوتی ہے، اور ان کو ہر طرف برائی ہی برائی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس قسم کے لوگوں میں آگے پھر دو گروہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جو محض تخریب کے لیے تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو میں نے پچھلے چند سالوں میں محسوس کیا کہ غیر معمولی طور پر جماعت میں اس بات کی طرف دھیان منتقل ہو رہا ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اور وہ جو زبانیں پہلے تنقید کے لیے بے دھڑک کھلا کر چلا کرتی تھیں، یا وہ قلم جو تنقید کے لیے بے ساختہ بے لگام ہو جایا کرتے تھے، ان میں بڑا فرق پڑتا چلا جا رہا ہے۔ ان زبانوں میں، ان قلم کی تحریروں میں ادب آنا شروع ہو گیا ہے، اپنے ذات کی فکر پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ایک اور ایسا طبقہ ہے جس کے اندر مخفی نقص ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ گہرا نہیں ہے اور کھوکھلا ہے، اور وہ مخفی نقص اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ ایک معاشرے میں وہ رہتے چلے جا رہے ہیں، انہیں کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی۔ جب کسی شخص سے ان پر حملہ ہو، کوئی ان کے روپے کھا جائے، کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے، تو اچانک سارا معاشرہ ان کو گندہ دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ عجیب حالت ہے ان کی، جہاں رہے، جہاں تعریفیں کی، جہاں جماعت کے گن گائے، وہاں ایک شخص نے ان سے بدسلوکی کر دی تو وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ صرف کھوکھلی ہے جماعت، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، غیر متقیوں کا ایک ٹولہ ہے، ہم نے تو آزما کے دیکھا، فلاں شخص نے ہمارے پیسے کھا لیے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے واقعتاً کھائے بھی ہوں، جب تحقیق کی جاتی ہے تو بعض دفعہ بالکل برعکس شکل نظر آتی ہے۔ مجھے ایک شخص کے خط آنے شروع ہوئے کہ فلاں شخص جماعت کا کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں جماعت متقی ہے وہ اور غیروں سے افضل اور آگے بڑھ گئی، اور فلاں شخص سے میرا معاہدہ ہوا، اس نے میرے روپے دبا دیے، ابھی بھی اس کی عزت ہے جماعت میں، اور ابھی بھی وہ اس نے اپنی طرف سے کہا کہ چودھری بنا پھرتا ہے، اور کوئی نظام نہیں ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہے، غریبوں کے لیے پکڑ رہ گئی ہے، امیروں کے لیے کوئی پکڑ نہیں۔ اس مضمون کے خط لکھنے شروع کیے۔ میں نے کمیشن مقرر کیا، اور بالکل غیر جانبدار کمیشن، جس کو سختی سے تاکید کی کہ تم نے قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرنی کو کس مقام کا آدمی ہے، لازماً خالص تحقیق کر کے مجھے بتانی ہے، یہ میں دیکھوں گا کہ کس طرح کوئی بظاہر بڑا ہو کر کسی غریب پر ظلم کرتا ہے۔ ان کی تحقیق جس کے ساتھ قطعی ثبوت تھے، اس نے ثابت کیا کہ وہ شخص جو شکایت کنندہ ہے، اس نے اتنی رقم اس کی دینی ہے، اور جب اس پر ایکشن لیا گیا تو اب اس کا رنگ اور بدلا ہوا ہے کہ رحم بھی تو کوئی دنیا میں ہوتا ہے، کسی غریب پہ ہمدردی کرنی چاہیے۔ اپنی ذات پر آ کر بالکل رنگ ہی بدلتے جاتے ہیں، تقویٰ کی تعریفیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ایسے شخص وہ ہیں جن کا عام حالات میں پتہ نہیں چلتا، عام حالات میں ٹھیک رہتے ہیں۔ ربوہ کے متعلق بعض خط ایسے آیا کرتے تھے بے انتہا تعریف کے، جماعت کی، سوسائٹی کی تعریف کے، بہت اچھی جماعت ماشاءاللہ، پردے میں یہ کر دیا اور فلاں میں یہ کر دیا۔ کسی معاملے میں نظام جماعت نے پکڑ کی تو ایسے خط آنے لگے کہ تقویٰ کا نشان تک نہیں ملتا اس شہر میں، ہر شخص بددیانت، ہر شخص دھوکے باز، جتنا بڑا آدمی اتنا بڑا منافق۔ اچانک ایک رات میں یہ کیسے انقلاب برپا ہو گیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا مضمون بہت ہی باریک نگاہ سے دیکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ بعضوں کے تقویٰ پر خدا کی ستاری کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ان پردوں کو سلامت رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پردہ پھٹیں تو کچھ اور مضمون اندر دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس خدا کے فضل سے جماعت کی ایک بڑی بھاری تعداد ہے جو آزمائشوں میں آ کر بھی تقویٰ میں آگے بڑھتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ جماعت بالعموم خدا کی نظر میں ایک متقی جماعت ہے۔
مجھے اس جماعت سے جتنا رابطہ پڑا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ اگر یہ جماعت متقی نہیں تو دنیا میں پھر کوئی متقی نہیں ہے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ نے ہمیں تقوی کی پہچان سکھا دی۔ فرمایا تمہاری امامت کی طاقت تمہاری جماعت میں ہے۔ اگر جماعت میں تقوی ہے تو تم طاقتور امام ہو، اگر جماعت میں تقوی نہیں ہے تو تم کمزور اور بیکار امام ہو، تمہاری کسی بات کا، کسی اسکیم کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو۔ بس وہ جماعت جو ہر نیکی کی طرف بلانے پر والہانہ عاشقانہ آگے بڑھتی ہے، حیرت انگیز قربانی کے مظاہرے کرتی ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقدس کی تحریک ہو یا کوئی اور تحریک ہو یا مالی قربانی ہو، کون سی ایسی تحریک ہے جس میں جماعت نے آواز پر 100% لبیک نہ کہا ہو؟ ایسی حیرت انگیز جماعت ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمرہ جماعت ہوا، اس کے متعلق جب یہ لوگ یہ ظالمانہ اعتراض کرتے ہیں جماعت میں سے ہی، تو دل میرا پھٹنے لگتا ہے غم سے۔ ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کسی کے برائی دور کرنے کے لیے درد مند ہونا بالکل اور بات ہے، لیکن جب اپنے اوپر معمولی سی چوٹ پڑے تو انسان یہ بات بالکل بھلا دے کہ کس پر زبان دراز کر رہا ہے، کن لوگوں کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ ایسے لوگ اولین میں بھی تھے اور آخرین میں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی زبانیں تان دراز کرنے سے باز نہیں آئے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ بالعموم خدا کے فضل سے نہ صرف جماعت تقویٰ کے معیار میں بلند ہے بلکہ بلند تر ہونے کی تمنا رکھتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے بے قرار ہے۔ اور کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس میں کمزوریاں نہ ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص کی توجہ کس طرف ہے، کمزوریاں بڑھنے پر وہ خوش ہے یا کمزوریاں کم کرنے کی طرف متوجہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کمزوریوں کے باوجود ہر وقت فکر لگا رہتا ہے کہ میری فلاں کمزوری ابھی تک دور نہیں ہوئی، میرا کیا بنے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو برائی کی تمنا ہے اور حسرت ہی رہتی ہے کہ ہماری تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ جیسا کہ غالب نے کہا، نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ پھر کہتا ہے میرا سر دامن بھی ابھی تر نہیں ہوا تھا، میری زندگی کا دور ختم ہو گیا اور گناہوں میں میرا سر دامن بھی ابھی تر نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی ایک صاف گوئی ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا دو قسم کے انسانوں پر مشتمل ہے۔ بعض بدیوں کی تمنا رکھتے ہیں اور ان کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کی بدعمالیوں کے رستے میں جو روک ہے وہ ان کی بیچارگی ہوتی ہے۔ بس چلے تو ایسے لوگ ہیں جو دنیا کا ہر انسان کا سارا مال کھا جائیں، ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے سب حقوق غصب کر جائیں، اپنی ترقی کی خاطر کسی کو تنزل کے گڑھے میں دھکیلنا پڑے تو کوئی اس میں آر نہ سمجھیں، کوئی باک نہ سمجھیں۔ لیکن بے اختیاری ہے، ہر تمنا بدوں کی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس طرح پوری ہونے لگے تو دنیا تو ان فن ختم ہو جائے۔ تو ان کے اندر بھی مخفی بد ہیں اور ظاہر بد ہیں۔ غیر متقیوں میں بھی بہت بڑی تعداد ہے جن کی بدی چھپی پڑی ہوئی ہے، اندر وہ دبی ہوئی ہے، وہ وقت آنے پر ایک دم جلوہ دکھاتی ہے اپنا، اور جب وقت ملتا ہے اس وقت تک وہ اسی وقت سر اٹھاتی ہے، اور جس حد تک توفیق اس کو ملتی ہے بدی کی، وہ ضرور اپنا شر ظاہر کر کے چھوڑتی ہے۔ اس کے مقابل پر کچھ متقی ہیں جن کی تمنائیں نیکی کے لیے ہیں، ان میں بھی کمزوریاں ہیں، لیکن وہ کمزوریوں سے ہمیشہ ایک دکھ میں مبتلا رہتے ہیں اور ایک قسم کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ ان کا اسی دنیا میں جو عذاب ہے وہی ان کے لیے بخشش کا موجب بن جائے، وہی ان کے لیے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا موجب بن جائے۔ اور جب میں کہتا ہوں کوئی بعید نہیں تو اپنی طرف سے نہیں، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہہ رہا ہوں
آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ بے انتہا گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ اس سے زیادہ گناہ کا کوئی تصور نہیں۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم میری لاش کو جلانا، اور ایسا جلانا کہ خاک کر دینا، اس کو راکھ بنا دینا، اور پھر اس راکھ کو چاروں طرف ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ پانی میں کچھ ہواؤں میں، تاکہ ہر طرف یہ بکھر جائے، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے یہاں۔ اور یہ نصیحت کر کے کچھ عرصے کے بعد وہ مر گیا، اس کی اولاد نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اس کے ساتھ یہی کیا۔ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا، سارا واقعہ بیان کر کے کہ ہمارے علم میں ہے کہ تو نے ایسا کیا، کیوں ایسا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اے خدا، میں تیری پکڑ سے، تیرے عذاب سے سخت ڈرتا تھا، اور میں نے یہ ترکیب کی کہ تجھ سے بچنے کا سوائے اس کے کوئی ذریعہ نہیں کہ میرا ذرہ ذرہ سب جگہ پھیل جائے، ساری خاک بکھر جائے یا پانی میں غرق ہو جائے۔ تفصیلی حدیث ہے، اس میں درمیان میں یہ بھی ذکر ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ پانی سے بھی اس کے ذرات اکٹھے کیے جائیں اور خاک سے بھی ذرات اکٹھے کیے جائیں، اور اس پر خدا نے فرمایا کہ تو مجھ سے اتنا ڈرتا تھا تو میں تجھے بخشتا ہوں۔ اب یہ ایسی مثالیں ہیں جو خاص خدا کے رحمت کے بعض جلووں کو ظاہر کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، عمومی قانون کے طور پر ایسی نہیں کہ ہر شخص کہے کہ چونکہ میں کچھ ڈرتا ہوں خدا سے اس لیے میں معاف کر دیا جاؤں گا۔ خدا کی نظر ہے دلوں پر، اس لیے بظاہر کچھ ایسے متقی بھی ہوں گے جن کے اندر کمزوریاں ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اپنے اعمال کے نتیجے میں خود ایک جہنم پیدا ہو چکی ہے، اور کچھ ایسے بد ہیں جن کو بدیاں کرتے کرتے چین نہیں ملتا، اور ان کے اندر بھی ایک جہنم ہے، مگر وہ حال میں مزید کی جہنم ہے، اور بھی چاہیے کچھ، اور بھی چاہیے کچھ، اور بھی چاہیے، وہ حسرتوں کی جہنم ہے، اور یہاں یہ جہنم ہے اپنے کیے ہوئے پر ندامت کی جہنم، دونوں قسم کی جہنمیں ہوا کرتی ہیں۔ تو باہر کی آنکھ کو کیا پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن جب عمومی طور پر نیک کاموں کی طرف بلانے والا بلاتا ہے تو اس وقت اجتماعی رد عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا عظیم الشان ذخیرہ تقویٰ کا تھا اس جماعت میں، جس کے نتیجے میں اس نے حیرت انگیز طور پر نیکی کے کاموں میں لبیک کہا۔ اب یہ دوسرے علماء ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ساری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں قوم کی، غیرت دلاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں دیکھو مرتد ہو کر ایک مانگتا ہے تو ان کی جماعت 10 دیتی ہے، ہم 1,00,000 مانگتے ہیں تم 10 بھی نہیں دیتے، اور تم اتنے زیادہ ہو تمہیں کوئی غیرت نہیں آتی، لیکن پھر بھی دل ان کے لیے کھلتے نہیں ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے امام بھی غیر متقی ہیں، اور امام جانتے ہیں کہ ہمارے پیروکار بھی غیر متقی۔ بس وجعلنا للمتقین اماما میں خدا نے ہمیں یہ عظیم الشان راز سکھایا کہ امامت کی تمنا نہ کرو، متقیوں کی امامت کی تمنا کرو، اور اگر تمہارے پیروکار متقی ہوں گے تو تمہارے اندر ایک عظمت پیدا ہوگی، تمہارے اندر ایک روب پیدا ہوگا، تمہارے اندر ایک دلیری پیدا ہوگی، تم جرأت کے ساتھ سب دنیا کو چیلنج کر سکو گے، آؤ اور ہمارے مقابلہ کر کے دیکھو اور تم یقیناً شکست کھا جاؤ گے۔ بس جب میں جرأت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ ایسی باتیں کہتا ہوں تو اللہ کے توکل کرتے ہوئے آپ کے تقویٰ پر نظر رکھ کے ایسی باتیں کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ خدا اس معاملے میں مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو ہمیشہ کاٹنے والی زبان استعمال کرتے ہیں یا نقص تلاش کرنے والی نظر استعمال کرتے ہیں، خود اپنے اوپر اگر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ تقویٰ کی جنگ کا بڑا حصہ ہمارے لیے جیتا جائے۔ یہ بات بری نہیں ہے، آپ ظلم کریں بے شک، لیکن غیر پہ نہ کریں، اپنی جان پہ ظلم کریں۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے کھولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ظلوماً جہولا کا لفظ استعمال فرما کے، کہ قرآن کی امانت کے لیے ایک ہی انسان کامل تھا جس کو خدا نے اس بات کا حقدار سمجھا کہ اس پر قرآن نازل فرمایا جائے، اس لیے کہ ظلوماً جہولا تھا۔
بعض تفسیر کرنے والے لرزے میں مبتلا ہو جاتے ہیں سوچ کر کہ مضمون چل رہا ہے قرآن کریم کی عظیم امانت کا اور آگے ظلم جہولہ بیان ہو گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد غیروں پر ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ نیکی اور بھلائی کی خاطر اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ اور جہولہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا تباہی میں مبتلا ہوتی ہے یا اس پر کیا گزرتی ہے، بلکہ نیکی کی خاطر اپنے نفس کو ہلاک کرنے کے معاملے میں بالکل مستغنی ہو چکا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مضمون کی گواہی خدا نے خود قرآن کریم میں دی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنے آپ کو تو ہلاک کر لے گا اس لیے کہ دنیا حق کو قبول نہیں کر رہی۔ تو ظلم اچھی چیز ہے اگر اپنی برائیوں پر ظلم کیا جائے، اپنی کوتاہیوں پر ظلم کیا جائے، اور اپنے نفس پر ان معنوں میں ظلم کیا جائے کہ اس کو کوئی لغزش نہ بخشی جائے۔ اگر لغزش کرتا ہے تو اس کو ہر وقت آپ سینشر کریں، اس کو تنقید کریں، اس کے اوپر اسے کہیں کہ تم نے ظلم کیا ہے، اور اپنے لیے ایک بے چینی پیدا کر لیں۔ یہ ظلم بہت ہی قیمتی اور پیارا ظلم ہے جس کی تعلیم ہمیں قرآن کریم نے دی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پاک ظلم کا نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ تو جذبہ تو اچھا ہے تنقید کا، لیکن رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ غیروں پر رحم کی نظر ڈالیں، پیار اور محبت سے ان کو نصیحت کریں، ان کی مدد کریں۔ ان کے اندر اگر ذخیرے ہیں تقویٰ کے تو انہیں انگیخت کرنے کے لیے وہ چنگاری بن جائیں جو ان کے ذخیروں میں وہ قوت کے دھماکے پیدا کر دیں۔ لیکن ایسی بات نہ کریں کہ وہ جو ذخیرے ہیں ان پر اور پانی پڑے، اور بھی زیادہ وہ بڑھنے اور نشو و نما پانے کے نااہل ہوتے چلے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ کے معیار بلند کیے بغیر ہم کوئی بھی عظیم الشان کارنامہ دنیا میں سر انجام نہیں دے سکتے، اور باوجود اس کے کہ ہم تقویٰ کے خدا کے فضل سے نہایت ہی بلند معیار پر ہیں، لیکن مزید کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بار بار یہ یاد دہانی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، تقویٰ کا کوئی آخری مقام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسانی تاریخ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی ذات میں تقویٰ کا آخری مقام ظاہر ہوا، جس سے اوپر تقویٰ کا کوئی مقام انسان کے علم میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اس مقام کی طرف حرکت کے مظاہر تو آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کا ایک بھی موقع آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ قریب تر ہونے کا مضمون ہے پھر، اور اس میں گم ہو کر جو اپنے وجود کو پوری طرح کھو دے وہ اس کے قریب تر دکھائی دے گا، مگر پھر بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں کھویا بھی جائے تو ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ آقا آقا رہتا ہے، شاگرد شاگرد رہتا ہے۔ اس مضمون کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض ظالموں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو نہیں سمجھا اور اس پر بھی اعتراض کیے۔ تو تقویٰ کا مضمون ایسا وسیع ہے اور اتنا بلند بھی اور اتنا باریک بھی کہ اس کے لیے ہمہ جہت نگرانی کی ضرورت ہے اور ہر طرف کوشش کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ جس بھی مقام پر کھڑے ہوں، آگے اور مقامات ہیں، اور اگر واقعی تقویٰ سچا ہے تو پھر کسی مقام پر بھی آپ کھڑے ہوں آپ اس پر مطمئن نہیں ہوں گے، یہی سمجھتے رہیں گے کہ نہیں کچھ کمی رہ گئی، ابھی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پیار کرنے والے اور حقیقی متقیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں۔ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب، اسے دے چکے مال و جام بار بار، ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار سب کچھ فدا کرنے کا موقع ملتا چلا جاتا ہے، اور غم اور فکر یہ لگا ہوا ہے کہ ہم تو نابکار ہی رہے، کچھ بھی نہیں کر سکے خدا کے لیے۔
یہ وہ تقوی کی تعریف ہے جس پر اگر آپ عمل شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں اور کوئی غم نہیں. سب کچھ دے چکنے کے بعد احساس عجز دل میں پیدا ہو اور نیکی کے متعلق غرور اور تکبر پیدا نہ ہو، بلکہ خیال یہ ہو کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے جو نہیں کر سکے، جس رنگ میں کر سکتے تھے اس رنگ میں پورا نہیں کر سکے، اس قربانی کے اعلیٰ تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکے. بہت سے مضمون ہیں جو فرضی نہیں رہتے، حقیقی بن جاتے ہیں، اور ایک عاجز انسان جانتا ہے کہ میں نہیں کر سکا. یہ نہیں کہ وہ مبالغے کے ساتھ یا منافقت کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے. وہ بھی لوگ ہیں جو بظاہر عجز کی باتیں کرتے ہیں لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ لفاظی ہے، اور اس میں بھی وہ اپنی نیکی کا ہی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یا اپنی بڑائی کا ہی اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، اور جانتے ہیں کہ لوگ کہیں گے ہاں سب کچھ ہے، اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں. لیکن جن لوگوں کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں یہ وہ اور لوگ ہیں. یہ واقعتاً اپنے اوپر جب گہری نظر ڈالتے ہیں، ظلم کی نظر جو میں کہہ رہا ہوں، تو ان کو دکھائی دینے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، محسوس کرنے لگتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر دل کی ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزید تقویٰ کے انعام کا موجب بنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان میں لامتناہی ترقیات کی طرف آگے بڑھاتا ہے. فرماتے ہیں لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے. کیسا پیارا کلام ہے. یہ دنیا کے ظلم کرنے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت پر ظلم کرنے والے جو زبانیں دراز کرتے ہیں، اس ایک شعر کو، سادہ سے شعر کو دیکھ لیں. اگر دل میں ذرا سا بھی تقویٰ ہو تو یقین کریں گے کہ نہ صرف متقی بلکہ اعلیٰ درجے کا عارف باللہ نہ ہو یہ شعر نہیں کہہ سکتا. لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے. اور خاک میں وہ مضمون آ گیا خاکساری کا. جب تک وہ یہاں رہتے ہیں وہ خاک ہی بنے رہتے ہیں اور دل خدا سے لگائے رکھتے ہیں. اس خاک سے پھر وہ پاک ہو کر اوپر جاتے ہیں اپنے رب کے حضور. تو اس لیے تقویٰ کے معیار کو تو ابھی بہت بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جتنا وقت تھوڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، میری یہ فکر بڑھتی چلی جا رہی ہے اپنے متعلق بھی اور آپ کے متعلق بھی، کہ ابھی ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے. اگر کر دیتے تو بہت ہی عظیم الشان نتائج جو اس وقت نکل رہے ہیں ان سے بھی کئی گنا عظیم الشان نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جاتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر نظم میں بھی اور نثر میں بھی اتنی روشنی ڈالی ہے کہ میں نے موازنہ تو نہیں کیا، لیکن میرا اندازہ ہے اگر احمدی محقق موازنہ کر کے دیکھیں تو گزشتہ صدیوں کے جتنے مجددین اور بڑے چوٹی کے علماء اکابر ہیں ان کے کلام میں آپ کو اجتماعی طور پر بھی اتنا زور تقویٰ پر نظر نہیں آئے گا. بھری پڑی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتیں، آپ کا نظمیہ منظوم کلام، آپ کی نثر، آپ کے ملفوظات، جس میں صرف تقویٰ کے اوپر زور نہیں بلکہ اس کی باریک تجزیہ کر کے باریک سے باریک خطرات سے بھی آگاہ فرمایا گیا ہے. اس کے نفیس تر پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اور عارف باللہ کے سوا کوئی اس مضمون کو کھول نہیں سکتا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا ہے. فرماتے ہیں ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے. اولیاء کی شان بھی سمجھا دی. خام خواہ لوگ مروب ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیسا عمدہ تجزیہ ہے. بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے. تقویٰ ہی ہے نا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ عجیب و غریب کرشمے دکھانے والی طاقتیں ان میں موجود ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے یا حیرت انگیز نشان دنیا کو دکھانے والے. ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں. بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے. اگر کچھ برتری ہے تو سوائے تقویٰ کے اور کچھ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مضمون آپ نے نظمایا ہے. ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو یہی دار الجزا ہے.
تقوی کا جو فقدان ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ غور کرنے والے ہوں تو آپ کو اسی دنیا میں ساتھ ساتھ اس کی جزا یعنی سزا کی شکل میں اس کی جزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو دارالجزا کہتے ہیں. مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، کہ مجھے جو اس مقام پر کھڑا کیا ہے یہ تقوی کے نتیجے میں کھڑا کیا ہے. عجب گوہر ہے جس کا نام تقوی، مبارک وہ ہے جس کا کام تقوی. سنو ہے حاصل اسلام تقوی، خدا کا عشق میں اور جام تقوی. مسلمانوں بناؤ تام تقوی، کہاں ایمان اگر ہے خام تقوی. یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی، فسبحان الذی اخذ العادی. پھر فرماتے ہیں میں تمہارا زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے. جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے. اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، تو تم اس کو مت چھوڑو. اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے. تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو، اور گالیاں سنو اور شکر کرو، اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو. یہ وہ پیمانہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھا. اب کیا پاکستان کی جماعت اس پیمانے پر پورا نہیں اتر رہی؟ کتنی گالیاں ہیں جو ان کو دن رات دی جاتی ہیں، کتنے دکھ ہیں جو ان کو پہنچائے جا رہے ہیں، کتنی کڑی تکلیفوں کی آزمائشیں ہیں جن میں وہ مبتلا کیے جا رہے ہیں. اور اس کے باوجود خدا گواہ ہے کہ انہوں نے پیوند نہیں توڑا اور اپنے پیوند میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسی پیاری جماعت کے متعلق وہ کہے اپنے ذاتی ایک چھوٹے سے مشاہدے کے نتیجے میں کہ بڑے غیر متقی اور خدا سے دور اور ظالم اور سفاک اور منافق ہیں، تو پھر دنیا میں باقی کہیں بھی کوئی حق کا نشان تک آپ کو دکھائی نہیں دے گا. فرماتے ہیں تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ نیک عمل دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجے پر ہو. ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا. جب خدا نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے تو پھر بے وجہ اتنی زیادہ وہ باتیں اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جن کا خدا خود ذمہ دار ہو چکا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ خود ذمہ دار ہے، گندوں کو آہستہ آہستہ نکال کر باہر پھینکتا چلا جائے گا. اور یہ نمونہ ہم روز دیکھ رہے ہیں، ایک جاری نمونہ ہے. بہت سے ایسے ہیں جو بظاہر نیک انجام کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن دل میں گندگی تھی. اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں ان کو نیک انجام سے محروم کر دیا. دیکھو وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا اور خدا کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا. دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے. اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے. وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے. جو اس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے اپنے تقوی کا تعلق مضبوط تر کرتے چلے جائیں اور اپنے تقوی کی فکر کریں اور اپنی اولاد کے تقوی کی فکر کریں. وہ آپ کی اپنی ذات میں داخل ہے.
اسی لیے وہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ لطیف مضمون بھی بیان فرما دیا کہ اگر تمہیں حقیقتاً سوسائٹی کی اصلاح کی فکر ہے تو اپنی اولاد پر پہلے کام کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے لیے اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے دل کی سچائی کم سے کم ثابت ہو جائے گی۔ تم اس بات کے اہل ہوگے کہ غیروں کو بھی نصیحت کرو، ان کے اندر بھی کمزوریاں اگر ہیں تو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ مضمون کھول دیا کہ اولاد سے جب تم یہ معاملہ کرتے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ کیسا معاملہ کرتے ہو، کیسی اس میں سنجیدگی پائی جاتی ہے، اور اس سنجیدگی کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس اولاد میں تبدیلیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر غیر سنجیدہ ہوتے ہو اور محض دکھاوا ہے تو اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، تمہارا رخ کسی اور طرف ہے، اولاد کا کسی اور طرف ہے۔ اور اگر اولاد کی حقیقی پرواہی نہیں اور غیروں پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو تو پھر تمہارا تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کا جو پہلو ہے اس کو نہ بھولیں۔ سب سے پہلے خصوصیت کے ساتھ اپنی اولاد کی طرف توجہ کریں، اور اگر آپ اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو سوسائٹی میں ہر جگہ تقویٰ کی یاد دہانی کرانے والے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کی نصیحت پر بدظنی نہیں کی جا سکتی، جن کی نصیحت میں ضرورت سے زیادہ تلخی پیدا ہونی نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ اتنے ٹیڑے ہوں بعض، جیسے کہ بعض دفعہ بعض ماں باپ ہو جاتے ہیں کہ خود اپنی اولاد پر ایسی سختی کرتے ہیں جس کا ان کو حق نہیں ہوتا، دشنام ترازی کرتے ہیں، گھر میں ایک فساد برپا کیا ہوا ہوتا ہے، چین اڑا دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ہلاک کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو۔ ایسے بھی ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کیا کرو۔ مگر یہ عمومی قانون نہیں ہے، بھاری اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو اولاد کے متعلق نہ واجب سختی پر آسانی سے آمادہ نہیں ہوگی۔ اس لیے وہاں آپ کو پریکٹس کرنے کا موقع مل جائے گا تقویٰ کی، یعنی تقویٰ پیدا کرنے کی پریکٹس کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر وہاں آپ سیکھ لیں کہ کس طرح تقویٰ پیدا کیا جاتا ہے، کس طرح اصلاح کی جاتی ہے، تو پھر نسبتاً بہتر آپ زیادہ اہل ہو جائیں گے آپ اپنے گرد و پیش کی اصلاح کرنے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کھول کے بیان کیا ہے، اصلاح سے کا مضمون بالکل اور ہے۔ اصلاح کے مضمون میں تان و تشنی نہیں پائے جاتے، اس میں غصہ نہیں ہوتا، اس میں دکھ دینا نہیں ہوتا بلکہ دکھ اٹھانا ہوتا ہے۔ اتنا نمایاں فرق ہے اس میں کہ کوئی نابینا ہو تو اس کو یہ دکھائی نہیں دے گا، ورنہ حقیقت میں یہ فرق بالکل واضح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں کہ اپنے پر ظلم اور غیروں کے لیے رحمت، اصلاح جب بھی کی دکھ سے کی اور خود دکھ اٹھا کر کی، غیروں کو دکھ میں مبتلا کر کے نہیں کی۔ اس لیے یہ محفوظ قانون ہے، تھم رول جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس میں آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعلیٰ تقویٰ کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج کچھ نماز جنازہ غائب، کچھ احباب کی اور خواتین کی نماز جنازہ غائب ہوگی جمعہ کے مان بعد۔
ایک ہمارے وقف جدید کے پرانے کارکن، بہت ہی مخلص فدائی دوست تھے، جمعدار صوبے دار شرافت احمد صاحب، ان کی اہلیہ مکرمہ رشیدہ بیگم صاحبہ کچھ عرصہ کافی علیل رہ کر اب وفات پا گئی ہیں، اللہ سے اطلاع ملی ہے۔ عزیزہ حاجرہ بی بی صاحبہ، عزیزہ حاجرہ بی بی یہ بہت چھوٹی سی ایک بچی تھی، بہت ہی پیاری اور بہت محبت کی، نیکی کی باتیں کرنے والی، 3 سال کی عمر تھی صرف، لیکن بڑی ذہین، جماعت سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ ہمارے محمود افضل بٹ جو بہت ہی اچھے خدا کے فضل سے کامیاب داعی اللہ ہیں کرائڈن کی جماعت کے، ان کی بھتیجی ہے، اور اس اچانک یہ حادثے کا شکار ہو گئی، غالباً کنویں میں گری یا کہیں جھانکتے جھانکتے، بہرحال حادثے کے نتیجے میں وفات پا گئی، اور بڑا گہرا صدمہ ہے ان کے ماں باپ کو، عزیزوں کو، کیونکہ بچی بہت پیاری تھی۔ ان کے لیے بھی دعا کریں، اس کی تو خیر خدا تعالیٰ نے مغفرت کے سامان خود ہی فرمائے ہوئے ہیں۔ مکرم سیٹھی فضل حق صاحب، یہ ہمارے، یہ بھی کرائڈن کی خاتون ہیں، لجنہ کی اچھی کام کرنے والی، قرآن کریم وغیرہ کی تلاوت وغیرہ کیا کرتی ہیں ان کے اجلاسوں میں بھی، لائقہ شاہدہ، ان کے والد، اور ان سے بڑھ کر قابل ذکر ہیں ان کے بھائی جو جیلم کے امیر ہیں، اور جب سے انہوں نے امارت سنبھالی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام چل رہا ہے جیلم کی جماعت کا، اور ہر پہلو سے وہاں نمایاں فرق ہے۔ چنانچہ مربی کی رپورٹوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں جس مسجد میں بہت کم نمازی ہوتے تھے اب خدا کے فضل سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان کے والد اچانک وفات پا گئے، یہ آپریشن کے لیے، آنکھوں کے آپریشن کے لیے گئے تھے، لیکن آپریشن سے پہلے ہی ایک رات ہارٹ فیل ہو گیا۔ چودھری محمود نعمت اللہ صاحب، سمن آباد لاہور میں، چودھری اللہ بخش صاحب جو برادر اصغر چودھری عنایت اللہ صاحب احمدی سابق مبلغ تنزانیہ ہیں، ان کا بچہ کس طرح وفات پائی؟ اس نے حادثہ ہوا تھا، فالج تھا، اچھا۔ چودھری محمود نعمت اللہ صاحب بڑی عمر کے تھے، یہ چھوٹا لڑکا تھا، اچھا پھر غلطی سے میں سمجھاؤں، یہ چودھری عنایت اللہ صاحب سے 5 سال چھوٹے تھے، بڑی عمر تھی، اور فالج کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے۔ آخری جنازہ کا اعلان ہے محمد حبیب صاحب ابن مکرم محمد لطیف صاحب سندھی، یہ ہمارے مبلغ موریشس مکرم رفیق احمد صاحب جاوید کے چھوٹے بھائی تھے، اور امریکہ گئے ہوئے تھے، وہاں کسی حادثے کا شکار ہو گئے، غالباً آٹوموبیل حادثے کا، موٹر کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان 5 کی نماز جنازہ جمعے کے مان بعد ہوگی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔